قرآن پاک تو یہی کہتا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے اور مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ وہ آیت کیا، حدیث پاک کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دنیا میں بیٹھ کر زندہ لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کے اعمال ان کے قریبی رشتہ دار اور قبیلوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے نوجوان بچے، ساتھی، بھائی، اسی جملے پر، اس حدیث پاک کے اس ٹکڑے پر غور کرو۔ میں نے تو جب اتنی پڑھی نا حدیث مجھے سکتت آ رہی ہو، خدا کی قسم۔ اس کی گہرائی میں جاؤ کہ آپ جو اعمال کرتے ہیں وہ قبر میں تمہارے جو رشتہ دار پڑے ہوئے ہیں، تمہارے ابا جی، تمہاری اماں، دادا دادی، نانا نانی، تمہارے قبیلے کے لوگ، ان پر وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں عالم برزخ میں۔ اب وہ آپ ذرا اسی مثال کے چلے جاؤ واپس، وہ بھوانے والا دوست اور اس کی سہیلی، ان کا عمل ان کے ماں باپ کے سامنے نہیں پیش ہوا ہوگا؟ بتاؤ، وہ سن کر، وہ اس عمل کو دیکھ کر خوش ہوئے ہو؟ میں کہتا ہوں اور کسی کا ڈر نہ ہو، اپنے مرے ہوئے ماں باپ کا جب ہم کوئی برائی کرنے لگتے ہیں، کالے کار کے شیشوں کے اندر یا گھپ اندھیرے والے کمرے میں تالا لگا کر، کنڈی لگا کر کوئی کام کرنے لگتے ہیں، تو سوچو یہ جو ہے نا، جیسے اب یہ ویڈیو چل رہی ہے، ہمارا دوست ادھر بناتا ہے وہ ڈائریکٹ، ہم یہاں بیٹھ کر تقریریں کر رہے ہیں تو وہ تقریریں کراچی بھی جائیں گی، امریکہ بھی جائیں گی، ہمارے چنیوٹ والے بھی دیکھیں گے ڈائریکٹ۔ ابھی تو آپ نے سن لیا ہے، پہلے زمانے میں کہتے تھے بھائی کدھنو کن ہوندے نا، ایسے نہیں کہتے کدھنو کن۔ اب آپ نے سنے کان کیسے لگائے ہیں، اسلام آباد وزیر اعظم کے کمرے میں کیسے کان لگے ہوئے ہیں، نظر ہی کوئی نہیں آتے۔ وہ کل ہم نے سنا ہے، ایک تجزیہ کار نے بتایا ہے، وہ جو سمے ہیں نا، سمے وہ اتنی سمے نہیں ہیں، وہ جیسے کپڑے سینے والا دھاگا ہوتا ہے نا، ایسے دھاگے ہیں، وہ ایسے کر کے پھینک دیتے ہیں، چل وہ میز کے اوپر پڑا ہوا تمہاری ساری وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ کہاں چھپو گے؟ تو جناب یہ ویڈیو ہماری ویڈیوز جو ہیں ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو بتاؤ، اگر ہم جو غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ وہ سن کر خوش ہوں گے، دیکھ کر خوش ہوں گے، تکلیف ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کم از کم ہم کوئی ایسا کام تو نہ کریں جو ہمارے مرے ہوئے رشتہ داروں کی ذلت کا، ان کی بے عزتی کا، ان کی رسوائی کا سامان تو نہ بنے۔ حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اگر وہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ اب ہم نیکی کا کام میں بیٹھے، یہ اچھا کام ہے، آپ ختم نبوت کا سیرت کا جلسہ سنیں گے، حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ آپ کو جب بیان سنائیں گے، خود بھی روئیں گے، آپ کو بھی رلائیں گے۔ یہ بڑا اچھا عمل ہوگا کہ خدا کی یاد میں، اس کے رسول کی یاد میں کوئی آنسو گر جائیں تو وہ تو جہنم کی آگ کو بجھانے والے ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اعمال وہ اچھے ہوتے ہیں، استبشروا، وہ تمہارے قبروں والے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اگر تمہارے عمل وہ اچھے نہیں ہیں، اس کے خلاف ہیں، تو اچھے کے خلاف کون سے عمل ہوتے ہیں؟ بولو، میں کتنا بولا ہوں، آپ بول ہی لیں، برے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھو آپ کے مرے ہوئے ماں باپ ہیں، آپ کے دادے نانے، ان کو پھر بھی آپ کی فکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پھر دعا کرتے ہیں، اللہم
لا تمتہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، اے اللہ ان لوگوں کو، ان بیچاروں کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان کو ایسے ہدایت نہ آ جائے جیسے ہمیں ہدایت آ گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے رکنے کی، باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سعد رفیق صاحب کے دور میں اب یہ جو نئی بوگی لگی ہے جس میں بے حیائی کا سامان بھی وہ فراہم کیا گیا ہے، الامان والحفیظ، یہ ہمیں بھی ساتھ لے ڈوبے گا۔ اور وہ بوگی والے جو ہیں سفر تو کر رہے ہوں گے اور جو بے غیرتی کر رہے ہوں گے وہ بھی ان کے ماں باپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرا تو مطالبہ ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس قسم کی برائی والی بوگیاں بند ہونی چاہیے۔ بھائی کوئی سی آئی ڈی والا لکھ رہا ہے، ہمارا یہ نوٹ کر لو، کو صبح اخبارات میں مولانا اللہ وسعیہ صاحب، ہماری یہاں کی جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ جو رپورٹ لکھے گی اس کانفرنس کی، تو پہلے نمبر پر یہ قرارداد لکھو کہ ہم اس یعنی کہ اس ٹکٹ کا، اس منصوبہ کا زبردست مخالفت کرتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریل کے اندر آپ کو ایسی بوگیاں بھی ملیں گی جن کے اندر بے حیائی اور برائی کا سامان ہوگا۔ آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ ماشاءاللہ، پتہ نہیں یہی ہماری قرارداد منظور ہو جائے تو ہماری کانفرنس جو ہے قبول ہو جائے گی۔ اللہ